رمضان رمضان اس کی بڑی ہے شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید کے سلسلے میں آج ہمارے درس کا عنوان حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کا تذکرہ بطور خاص اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کی 3 سورتوں میں 8 آیات طیبات میں آپ کا نام موجود ہے۔ اس کے سورہ اعراف میں اس کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 75، آیت نمبر 77، اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 61، 62، 66 اور 99، اسی طرح سورہ الشعراء کی آیت نمبر 142 میں۔ یہ 3 صورتیں ہیں اور ان کی 8 آیات میں اللہ رب العزت نے آپ کا نام مبارک ذکر فرمایا۔ اسی طرح آپ کی جو قوم ہے قوم سمود، اور آپ کا جو واقعہ ہے اور آپ کا جو تذکرہ ہے، یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 9 صورتوں میں فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف میں، ہود میں، ہجر میں، نحل میں، فصلت میں، النجم میں، القمر میں، الحاقہ میں اور الشمس میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا۔ یہ قوم سمود کون تھے؟ یہ سامی اقوام کی ایک شاخ تھی قوم سمود، اور سمود ان کا جد اعلیٰ تھا جس کے نام پہ اس قوم کا نام قوم سمود تھا۔ اور اس قوم کی جو بستیاں تھیں یہ ہجر میں تھیں، اور ہجر حجاز سے چلتے ہوئے جب بندہ شام جائے تو راستے میں وادی قرا آتی ہے، وہاں مقام ہجر ہے جہاں ان کی بستیاں تھیں۔ اس جگہ کو مدائن بھی کہا جاتا تھا، مدائن صالح، اور آج کل اس جگہ کو قبہ الناقہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بحیثیت نبی مبعوث فرمایا۔ جس قوم میں آپ کو مبعوث کیا گیا یہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور شرک ان کے قلوب و ذہان میں رچ بس چکا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، شرک سے بچنے کی دعوت دی، لیکن یہ آگے سے حجتیں بناتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کہتے کہ آپ پہ جادو کر دیا گیا ہے، کبھی کہتے کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے کہ اللہ جنہیں نبی بناتا، معاذ اللہ۔ تو یہ طرح طرح کی حجتیں آگے سے پیش کرتے، اور پھر کبھی کہتے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اب اللہ رب العزت کا معجزات کے حوالے سے یہ قانون ہے کہ اللہ خود کرم نوازی فرماتا ہے، نبیوں کو معجزات عطا فرما دیتا ہے، لیکن جو قومیں نبیوں سے کہیں کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تب آپ پہ ایمان لائیں گے، آپ پہ یقین کریں گے، تو جب ان کی ڈیمانڈ پہ معجزہ نبی کو دیا جاتا تھا اور پھر بھی اگر وہ قوم اس معجزے کا انکار کرتی تھی تو ان کا وقت آخر آ جاتا تھا۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ سلسلہ رہا ہے، اللہ کا یہ قانون، سوائے میرے اور آپ کے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اس قانون سے مستثنیٰ تھے۔ قرآن مجید کی آیات طیبات سے یہ بات واضح ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے انبیاء کرام تھے ان سے جو معجزے کا مطالبہ کیا جاتا تھا، جب وہ معجزہ آ جاتا پھر بھی اگر وہ لوگ نہ مانتے تو پھر ان پہ اللہ رب العزت کا عذاب آتا۔ تو آپ کی قوم نے آپ سے تقاضا کیا کہ کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے انہیں معجزہ دکھایا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور معجزہ آپ کو جو اعزاز عطا کیا گیا وہ پہاڑ کی چٹان سے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے اونٹنی کو پیدا کیا، اور جو اونٹنی پیدا ہوئی وہ جوان اونٹنی تھی، اور پیدا ہوتے ہی اسے حمل بھی ہوا، حاملہ بن گئی، اور پھر اس نے بچے کو بھی جنم دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے جو تم نے بطور معجزہ مانگی تھی۔ اب جو کنواں ہے جہاں سے تم پانی پیتے ہو، ایک دن تم پانی پیا کرو گے، ایک دن یہ پانی پیا کرے گی۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے بھی اس معجزے کو دیکھ لیا، لیکن پھر بھی اس کی بے ادبی کی، حتیٰ کہ کدار بن صالح کو انہوں نے تیار کیا کہ اسے اونٹنی کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹی، پھر ساری قوم نے اس پہ حملہ کیا، اور معاذ اللہ وہ اونٹنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور معجزہ انہیں دی گئی تھی اسے ہلاک کر دیا گیا۔ تو اب اللہ رب العزت
کا جو اصول اور قانون تھا ان قوموں کے بارے میں، جب انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب ان پہ آیا۔ قرآن مجید میں جو ان پہ عذاب آیا اس کی مختلف شکلیں اور مختلف کیفیات اللہ رب العزت نے بیان کی، یعنی کتنا وہ سخت تھا۔ ایک جگہ پہ آیا کہ وہ ہیبت ناک تھا، ایک جگہ پہ آیا کہ وہ صاعقہ تھا یعنی کڑکدار بجلی، ایک جگہ پہ آیا وہ رجفہ تھا یعنی زلزلہ، ایک مقام پہ آیا طاغیہ تھا یعنی دہشت ناک تھا، ایک جگہ پہ آیا صیحہ وہ چیخ تھی۔ ان سب کا جو لب لباب الخلاصہ یہ ہے کہ انتہائی ہیبت ناک شکل تھی اس عذاب کی جو اس قوم پہ آیا، اور 1500 کے قریب اس قوم کے خاندان تھے جو اس عذاب کی زد میں آئی۔ علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ 120 افراد حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ایسے تھے جو اہل ایمان تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو جب عذاب آ گیا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی تو اب سوال پیدا ہوا کہ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اور بما اہل ایمان وہ کہاں تشریف لے گئے؟ تو اس کے متعلق مفسرین کی مختلف آراء ہیں، اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ وہیں پہ موجود رہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ فلسطین میں تشریف لے گئے، ایک قول یہ ہے کہ آپ حضرموت تشریف لے گئے، لیکن راجح قول جسے امام علوسی علیہ الرحمہ نے قرار دیا وہ یہ ہے کہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے آئے اپنے وہ جو اہل ایمان ساتھی تھے ان کے ہمراہ، اور یہیں پہ آپ نے قیام کیا اور آپ وہیں پہ آپ کا وصال ہوا۔ کعبہ شریف سے مغرب کی جانب حدود حرم میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ آپ کا تعارف تھا آپ کی قوم کا اور ان پہ عذاب آنے کا مختصر تذکرہ تھا۔ اب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ قرآن مجید کی 9 صورتوں میں اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر کیا ہے، تو ہم ان میں سے صرف 2 صورتیں سورہ الشعراء اور سورہ الاعراف میں جو آپ کا ذکر مبارک ہے، قرآن مجید سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور قرآن مجید کی روشنی میں اسے سمجھتے ہوئے چند آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ سورہ الشعراء ہے، اس کی آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے اللہ کے رسولوں کو۔ اب یہاں بات قابل توجہ ہے کہ جھٹلایا تو انہوں نے صرف حضرت صالح علیہ السلام کو تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں المرسلین، رسولوں کو جھٹلایا، تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے کسی ایک نبی کو جھٹلانا، اس کی گستاخی کرنا، یہ در حقیقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اذ قال لهم اخوہم، یاد کرو جب کہا انہیں ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرو گے نہیں؟ یعنی جس شرک میں، بت پرستی میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو تم بغاوت کر رہے ہو، کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اسے ترک کر دو؟ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی میں جس توحید کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اپنی رسالت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اور آخرت کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، یہ اپنی عیاشی چھوڑ کر، اپنی بدمعاشی چھوڑ کر اور کفر و شرک کو چھوڑ کر میرے اس راستے کی طرف آ جاؤ جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی طرف سے میں لے کے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی جو میں تمہاری خیر خواہی کا کام کر رہا ہوں، تمہارے اوپر محنت کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر جہانوں کے رب کے پاس۔ پھر وہ جو قوم آپ کی نعمتوں کے اندر رہ رہی تھی، بڑے بڑے انہوں نے محلات پہاڑوں میں بنائے ہوئے تھے اور ان کے پاس دنیا کی بڑی ایڈوانس قسم کی نعمتیں موجود تھیں، تو آپ نے انہیں وہ تو فکر کی دعوت کی کہ تم نے ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر پڑے نہیں رہنا، بلکہ ایک دن تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کے تم نے حساب دینا ہے، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے انہی چیزوں میں جہاں تم موجود ہو، آمنین، امن کے ساتھ، کہ کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کیا تم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ فی جنات، ان باغوں میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور کھجوروں میں، طلعھا حدیم، جن کے خوشے پک کر نرم اور لذت والے بن جاتے ہیں۔ کیا تم نے ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، اللہ کو جا کے منہ نہیں دکھانا؟ پھر آپ نے انہیں فرمایا، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ،
تم لوگ تراشتے ہو گھروں میں، بیوتن تم لوگ تراشتے ہو، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن اپنے گھر، فارحین اتراتے ہوئے، یعنی فخر و تکبر کرتے ہوئے۔ یہ اس وقت جو اپنی رہائش گاہیں بنانے کی جدید سائنس تھی اس وقت، وہ یہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو کھود کھود کے چٹانوں کے اندر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ تو آپ نے انہیں یہ بھی یاد دلایا کہ دیکھیں اللہ نے تمہیں کتنا ہنر عطا کیا ہے اور کتنا تمہیں اللہ نے فن عطا کیا ہے کہ تم پہاڑ کھرچ کر اپنے گھر بناتے ہو اتنے مضبوط، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم تکبر کرتے ہو۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے تمہیں یہ ہنر عطا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں یہ علم عطا کیا ہے، یہ معلومات عطا کی ہیں، تمہارا سر اس کی بارگاہ میں سجدے کے لیے جھک جاتا، تم شرک کو چھوڑ کر اسی کی توحید کے پیروکار بنتے، لیکن عجیب تمہاری کیفیت ہے۔ پھر آپ نے انہیں بلایا، فرمایا فاتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ کہا مانو، نہ پیروی کرو ان لوگوں کی، المسرفین جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب ظاہر ہے جہاں حق کی دعوت ہو تو جو باطل کے پیشوا ہوتے ہیں، سرغنے ہوتے ہیں، انہیں اپنا سارا نظام ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور وہ حق کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ اب ایک طرف حضرت صالح علیہ السلام ہے اور ایک طرف باطل کے سرغنے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، اور جو باطل کے سرغنے ہیں وہ انہیں شرک اور کفر اور غرور و تکبر کی طرف بلاتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، یہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، فساد کے کام کرتے ہیں، سنوارنے والا کام کوئی نہیں کرتے۔ تو جب آپ نے انہیں یہ تبلیغ کی، کتنا خوبصورت انداز تھا اللہ کے نبی کا انہیں اللہ کی طرف بلانے کا۔ تو آگے سے ان بدبختوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا، انہوں نے کہا انما انت من المسحرین، اے ہود ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری مثل ایک بشر۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نبی ہماری طرح کی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہوتی۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے نبی ہوتے تو بشر ہیں لیکن عام بشروں سے ان کا مقام و مرتبہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر عام بشروں سے بڑھ کر کوالٹیاں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان کے پاس کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے حقارت کی نظر سے آپ کو دیکھا اور کہا کہ ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح بشر۔ فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، لے آؤ کوئی نشانی، کوئی معجزہ اگر تم سچوں میں سے ہو، کہ اے صالح صبح شام تو ہمیں تبلیغ کرتے ہو، اگر تم واقعی سچے ہو تو کوئی معجزہ لے آؤ، ہمیں دکھاؤ۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ویسے اللہ معجزہ عطا فرما دے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، لیکن جب مانگنے پہ معجزہ عطا کیا جائے تو پھر ماننا ان لوگوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے طلب کیا، اللہ نے ان کی طلب پہ معجزہ عطا فرما دیا، وہ اونٹنی کی شکل میں۔ تو جب وہ اونٹنی ظاہر ہو گئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، قالا، آپ نے فرمایا، ھذہ ناقۃ لھا، یہ ایک اونٹنی ہے، ناقہ یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن اس کے پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے پینے کے لیے مقرر ہے، وہ جو کنواں جہاں سے تم پانی پیتے ہو۔ پھر آپ نے انہیں نصیحت کی، ولا تمسوها بسوء، تم نے چھونا نہیں ہے اس اونٹنی کو برے ارادے سے، یعنی اسے تکلیف نہیں پہنچانی۔ اگر تم نے ایسا کیا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو پھر بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنے گرفت میں لے لے گا۔ اللہ کے نبی نے پہلے ہی انہیں تنبیہ کر دی، لیکن وہ بدبخت باز نہیں آنے والے تھے۔ آخر انہوں نے کدار بن سالف کو اس پہ راضی کر لیا کہ تو اس اونٹنی کو قتل کر دے، اور پھر وہ سارے اس میں شامل ہو گئے۔ تو فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ ہو گئے اپنے اس عمل پہ شرمندہ، چونکہ اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، اسے ذبح کیا، اب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں آ لیا عذاب نے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور ایک نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر اکثر لوگ، ان کے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی العزیز، سب پر گرفت رکھنے والا ہے، کوئی بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ الرحیم، اور مہربان بھی ہے۔ اگر کوئی اس کی بارگاہ میں تکبر
کا اظہار کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ کی گرفت میں ہے، لیکن جو عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اس کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جاتا ہے تو الرحیم، اللہ اس کے لیے بڑا مہربان ہے، اس کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ یہ سورہ الشعراء تھی جہاں اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ایک اور انداز میں اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر سورہ الاعراف میں کیا۔ وہ چند آیات طیبات دیکھتے ہیں اور ان کے اندر جو حکمتیں ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو آپ کا ذکر کیا یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو چلتے چلتے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں کہ وَاذْكُرُوا، یاد کرو تم، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، یعنی قوم عاد پہ جب اللہ کا عذاب آیا وہ تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ نے ان میں سے تمہیں بچا لیا تھا اور پھر تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ بخشا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم زمین کی نرم جگہوں میں محل بناتے ہو۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بناتے ہو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کے زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ یہ آپ نے انہیں یاد کروائیں اللہ کی نعمتیں جو ان کے اوپر تھیں، لیکن ہوا یہی کہ ان کے جو متکبر لوگ تھے، ان کے جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ صالح ہمارے پاس رسول بن کے آگے، معاذ اللہ، ہم اسے کیا سمجھتے ہیں، یہ ہمیں ہدایت دینے آیا ہے، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے آیا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، آپ کو جھٹلایا بھی، جو معجزہ طلب کیا وہ معجزہ جب دکھایا گیا پھر اسے بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، یہ آیت نمبر 78 ہے سورہ الاعراف کی۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ایک خوفناک کڑک نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، عذاب آ گیا ان پہ کڑک کا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، معاملہ ان کا ختم ہو گیا۔ جب یہ سارا سلسلہ ہو گیا تو فرمایا فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پھر حضرت صالح علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ اب اللہ کا نبی خیر خواہ ہوتا ہے قوم کا، اپنی برادری کا، جہاں وہ مبعوث کیا جائے، تو اب جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو بڑا آپ کا دل دکھی تھا کہ میں نے تو ہر ممکن کوشش کی انہیں ہدایت دینے کی، انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی، لیکن یہ تھے کہ انہوں نے میری ایک بھی نہ مانی۔ پھر بڑے نہ جانے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی حسرت کے ساتھ اور کتنے دکھی دل کے ساتھ اس وقت اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے کلمات کہے، اور وہ کلمات اللہ نے قرآن کا حصہ بنائے۔ وہ کلمات کیا تھے جب آپ وہاں سے جا رہے تھے؟ وقال، اور آپ نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری اصلاح کی پوری کوشش کی تھی۔ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ہو کہ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ اب یہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا تو حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے چل پڑے ہیں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا جو واقعہ ہے، اس میں ہمارے لیے بے شمار نصیحت کے موتی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی نعمتیں، اللہ نے زمین میں ہمیں اپنے پہلوؤں کا نائب بنایا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور بالخصوص آج کے انسان کو جو نعمتیں میسر ہیں، آج سے 50 سال پہلے والے انسان کو یہ نعمتیں میسر نہیں تھیں۔ سفری سہولیات دیکھ لیں، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزیں دیکھ لیں، اور کتنی چیزیں ہیں پہلوؤں سے بڑھ کر آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو دیکھ لیا کہ جن کے پاس اللہ کی نعمتیں تھیں انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، تو کیسے ان پہ اللہ کے عذاب کا کوہرا برسا۔ آج ہمارے لیے بھی لازم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، اور جس طرح نعمتیں زیادہ ہیں اسی طرح ہم زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائیں، زیادہ شکر گزاری کریں اس اللہ کی۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ جو ہمیں نصیحت کرنے والے ہیں ان کی قدر کریں، جو قرآن پڑھ کے سنانے والے ہیں، احادیث سنانے والے ہیں، وعظ سنانے والے ہیں، ان کی قدر کریں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، انہیں اپنا حقیقی خیر خواہ سمجھیں۔ جن قوموں نے ایسے لوگوں کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھا، ذلت، رسوائی، عذاب ان کا مقدر بنا۔ اور تیسری بات یہ سامنے آئی کہ جو اللہ رب العزت کی خاص چیزیں ہوتی ہیں، وہ شخصیات ہوں، وہ
جانوروں کی شکل میں ہوں یا کسی اور شکل میں ہوں، ان کی قدر، ان کا ادب، ان کا احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اونٹنی اللہ رب العزت کی خاص چیز تھی، جب ان کی قدر نہ کی گئی تو ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو جو نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کا ادب، ان کی قدر یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے اللہ رب العزت کی رحمت ہمارا حصہ رہے گی۔ جب یہ بے ادبیاں شروع ہو گئیں تو پھر اللہ رب العزت کا عذاب ہمارا مقدر بنے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔